السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ یار میں پھر آج آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور تحفہ، جیسے کہ میرا تحفہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ غور و فکر کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا سوچنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ویڈیو کی طرف، آپ ویڈیو دیکھیں، فیصلہ خود کیجئے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر بھی آپ ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم کو گمراہ کیا گیا۔ ایکچولی بہت سے واقعات بزرگوں کے سچ ہیں، جی یہ میرا واقعہ بھی بزرگوں کی طرف ہے۔ بہت سے واقعات بزرگوں کے سچ ہیں، 90%، 99%، 100%، لیکن زیادہ تر جھوٹ ہے، زیادہ تر ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ خدا را آپ بھی سوچئے گا، پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، بعد میں جو میرا کمنٹ ہوگا، میرا آبجیکشن ہوگا، وہ بھی ضرور سنیے گا، اور آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ دوستو، غوث پاک کو سمجھو۔ سرکار غریب نواز کہتے، سرکار آپ کے قدم نہ صرف میری گردن پر، میری آنکھوں، میرے سر پر بھی ہے۔ اب ذرا آؤ اور اوپر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں غوث پاک کون ہے، اللہ نے کیا شان والا بنایا غوث پاک کو۔ میرے غوث پاک سرکار جب خطاب فرماتے تو آپ کے خطاب کو سننے کے لیے 10-10 ہزار، 40-40 ہزار، 70-70 ہزار، بسا اوقات 1-1 لاکھ آدمی تشریف لاتے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے خطاب کو سننے کے لیے 1-1 لاکھ لوگ تشریف لاتے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت تمیم دارمی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کی مجلس میں آپ کے واعظ و نصیحت میں پہلی صف میں بیٹھا کرتا تھا، اور آپ کے پاس 40-40 ہزار، 70-70 ہزار کا مجموعہ ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن مجھے غوث پاک کی مجلس میں جانے میں تاخیر ہو گئی، تو میں جب تاخیر سے پہنچا تو سارا مجموعہ، وہ سارا میدان بغداد پر ہو چکا تھا، تو مجھے بالکل آخری اور انتہائی صف میں جگہ ملی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ اور جب میں بیٹھنے جا رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں سامنے بیٹھتا تو غوث پاک سرکار کی بات مجھے اچھے سے سنائی دیتی تھی، اب میں سب سے آخر میں بیٹھ رہا ہوں، 70 ہزار آدمیوں کا مجموعہ ہے، بالکل آخر میں بیٹھا ہوں۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ اب میں غوث پاک کا درس کیسے سنوں گا، آپ کے بیان واعظ و نصیحت کو کیسے سنوں گا، یہ سوچ کر میں بڑا پریشان تھا۔ مگر جب مجلس غوث اعظم میں جا کر ان 70 ہزار کے پیچھے بیٹھا تو خدا کی قسم تمیم دارمی فرماتے ہیں، مجھے غوث پاک کا واعظ و نصیحت بیان ویسے ہی سنے آیا جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والے کو سنے آتا ہے، جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والے کو سنے آتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اسی مجلس میں ایک شخص تھا، اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ 70 ہزار کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت، ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی، تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20 ہزار، ادھر پلٹے تو 40 ہزار، پیچھے دیکھے تو 50 ہزار، کہاں سے جائیں گے، بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں، دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں، ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور انتہا شدت کے ساتھ غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں۔ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا، جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا، جیسے ہی بند کیا
پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں, ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. کیا بات. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں, انسان تو انسان, چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی, میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا, پھر ایک جگہ گیا, پانی ملا, وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ بھئی میں کہاں ہوں, غوث پاک کی مجلس میں تھا, یہاں کہاں گا. ابھی خیال کر ہی رہا ہوں, چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو, یہ ہے غوث پاک سرکار. ہم نے غوث پاک سرکار کو نہیں سمجھا, ہم نہیں جانتے غوث پاک کون ہے. سرکار غوث الورا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کے بڑے فرزند حضور سیدنا شیخ عبد الرزاق الگیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مظہر جمال مصطفی کتاب کا نام ہے, اٹھا کر دیکھیں. حضرت شاہ عبد الرزاق الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے بابا جان کو وہ جلال کا مالک بنایا تھا. اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا. اللہ اکبر. جل جاتا تھا. آج غوث پاک کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دوستو. ہاں تو دوستو, آپ نے ویڈیو دیکھی, ٹھیک ہے. آپ اس میں آپ کرامت سمجھے, جو بھی سمجھے, لیکن میں جھوٹ سمجھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے سوچا ہے اس بات کو. جب یہ بزرگ ہمارے مطلب بر صغیر میں آئے تھے نا, ٹھیک ہے, اسلام پھیلانے آئے تھے, تو اتنے مجمع ہوتے ہی نہیں تھے, کیونکہ لوگوں کی طرف نیا دین پھیل رہا تھا. اتنے مجمع کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک ہے, چلو مان بھی لیے جائے 50, 60, 70 ہزار, 1 لاکھ بندے آ جاتے تھے مجمع سننے, مطلب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سننے. ٹھیک ہے, تو ابھی نیکسٹ اس کی بات سنیں مجمع کے بعد کی, اس سے اور اوپر چلتے ہیں, اس سے اور اوپر چل کے وہ کہاں لے کے جا رہا ہے کہ ایک بندہ جناب جی محفل میں بس سوچا رومال آیا, رومال پھینکا, اور رومال اور کسی کو نظر نہیں آیا. اوکے, کرامت ہو گئی, رومال نظر نہیں آیا, آنکھیں بند کی اس نے, وہ دیکھا اس نے جنگل میں, کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, کیا کہیں یار, اس کام کے لیے بیٹھے تھے کہ لوگوں کو واش روم بھیجنے. یار یہ کام تو آج کل ہمارے اڈوں پہ, مطلب لاری اڈوں پہ, بس اڈوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں, 5 روپے 10 روپے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کا پھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. خدا کی قسم ایسے جاہل علماء ہی مذاق اڑوا رہے ہیں, ان لوگوں کی طرف منسوب کر کے. مذاق ان کا نہیں بن رہا, لیکن بہت سے لوگ بناتے ہیں. وہ بزرگ ہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں, وہ بہت نیک تھے, اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. لیکن یہ ذرا سا سوچیں یار, اتنی بڑی ہستی اس کام کے لیے تھی, ادھر بھی بندے, ادھر بھی بندے, آگے بھی بندے, پیچھے بھی بندے, اور بندہ پھنس گیا. بس ابھی پکارنے والا تھا کہ رومال آیا, اور دیکھا وہ جنگل میں بیٹھا ہے. اور پھر مزے کی بات سنیں, پھر اس نے یاد کیا کہ میں محفل میں تھا, اور جیسے رومال اٹھا, رومال اگر اس نے رومال نہیں ہٹایا تو اس کو کیسے پتا چلا یار میں جنگل میں ہوں. اس نے رومال ہٹایا ہوگا تو اس کو پتا چلا ہوگا اس بندے کو کہ میں جنگل میں ہوں. اگر اس نے رومال نہیں ہٹایا تھا تو پھر دوبارہ کیوں ہٹا رہا ہے, دوبارہ ہٹا رہا ہے, اس کو کیسے پتا کہ میں جنگل میں ہوں اگر اس نے رومال نہیں ہٹایا تھا؟ تو وہ یہی سوچ کے کر رہا تھا پبلک میں. اس سے آگے اس کا تھوڑا اوپر اور چلے, وہ کیا کہہ رہا ہے یار, وہ کیا رہا ہے یار. تھوڑا سا غور و فکر کرے, تھوڑا سا, بس تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ہے. تھوڑا سا اگر ہم سوچیں گے نا, دماغ پہ دنیا کی بہت باتیں سوچتے ہیں یار, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین کی بات آتی ہے تو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. یار وہ کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہی
بندہ جل جاتا تھا، اس کے بیٹے فرماتے ہیں How's that possible؟ اللہ کا نام لیتے ہیں ہم لوگ، نہیں جلے، کس بھی حالت میں ہوتے ہیں لے لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پروٹوکول ہے یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہم لوگوں کو، نہ ہم بندر بنتے ہیں نہ جانور بنتے ہیں، یہ ہمیں ایک تحفہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور یہ ہم کو ایک کرامت کے ساتھ 1000 کرامتیں اپنی طرف سے جوڑ کے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کرامت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سوچوں سے اوپر ہو۔ یار ہم لوگ، میں اس وقت باوضو نہیں ہوں، میں نے اپنے ان باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی بار نام لیا ہے، باوضو نہیں ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، رحمت ہے یار، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ کیا کفار نے نہیں لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کسی نے نہیں لیا ہوگا ان کی لائف میں؟ وضو کر کے محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یار نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کسی کا نام لینے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے میرے بھائی۔ پتہ نہیں یار، ہم لوگوں کو کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ لوگ سکھا کیا رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ بچوں کو بھی جا کے یہی تربیت دیتے ہیں۔ یار خدارا بس ہمیشہ کی طرح ایک بات کہوں گا کہ ہم لوگ خراب ہو گئے ہیں، ہمارے لیے موقع ہے۔ بڑوں کی میں بات نہیں کرتا، ہم سے بڑوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں بھی وہ ٹھیک ہوں، میں بھی ان کا یہ عقیدہ نہ ہو، مجھے نہیں پتا آپ کا کیا عقیدہ، مجھے نہیں پتا، آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کے لیے ضرور سوچئے گا کہ یار ہم ان کے لیے کون سا دین چن رہے ہیں۔ یہ والا دین جو مولویوں نے جھوٹی کرامات کے نام پہ پھیلا دیا، یا وہ والا دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ 1450 سال پہلے مکمل کر دیا تھا؟ صرف جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ ہم کو سناتے ہیں پیسے کے لیے، جسٹ پیسہ۔ خدارا تھوڑا ذہن کا استعمال کریں یار، تھوڑا سا، زیادہ نہ کریں، تھوڑا سا کریں، سوچیں سمجھیں آخر ہم لوگ کہاں ہیں، کہاں جانے۔ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب پہ ایسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایسی کرامات، نو ورڈز یار۔ خیر کوئی ہرٹ ہوا تو سوری، لیکن اگر کوئی ہدایت پا جائے تو دعا کریے گا۔